أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. ابھی آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 21، آیت نمبر 22 اور 23 کی تلاوت کی سعادت حاصل ہوئی، اور کل کے سبق میں ہم نے آیت نمبر 20 تک ترجمہ پڑھ لیا تھا اور آیت نمبر 19 تک تفسیر بھی پڑھ لی تھی. البتہ آیت نمبر 20 جو ہے اس کی تفسیر آج ہم نے پڑھنی ہے. تو ابھی پہلے آیت نمبر 21، 22، 23 کا ترجمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تفسیر کی طرف آئیں گے. تو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَكَيْفَ اور کیسے، وَكَيْفَ اور کیسے، تَأْخُذُونَهُ تم واپس لے سکتے ہو اسے، وَكَيْفَ اور کیسے، تَأْخُذُونَهُ تم واپس لے سکتے ہو اسے، یعنی اس مہر کو، جو مہر آپ نے اپنی بیوی کو دیا ہے اس کو واپس کس منہ سے لے سکتے ہو، یعنی کیسے لوگے. وَقَدْ أَفْضَى اور تحقیق پہنچ چکا ہے. افضا یفضی افضاءً کا معنی ہوتا ہے پہنچنا. افضا یفضی افضاءً کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچنا. تو وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ اور تم کیسے لے سکتے ہو اس مہر کو، وَقَدْ أَفْضَى جبکہ پہنچ چکا ہے، بَعْضُكُمْ تمہارا بعض حصہ، إِلَى بَعْضٍ دوسرے تک، وَأَخَذْنَا اور لیا ہے، وَأَخَذْنَا اور انہوں نے لیا ہے، اور وہ لے چکی یا انہوں نے لیا ہے، منکم تم سے، میثاقا، میثاق عہد کو کہتے ہیں، پختہ عہد کو کہتے ہیں، غلیظا باریک. اور تحقیق وہ لے چکی ہے، یعنی تمہاری بیویاں انہوں نے تم سے عہد لیا ہے، پکا عہد لے چکی ہے، تو اب کس نیت سے تم واپس اس سے لے سکتے ہو. وَلَا تَنْكِحُوا اور تم نکاح نہ کرو، وَلَا تَنْكِحُوا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ کہ آخر تم کیسے وہ مہر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے. وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ جبکہ تم ایک دوسرے کے قریب ہو چکے تھے. وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور انہوں نے تم سے بڑا بھاری عہد بھی لیا تھا، پکا عہد بھی لیا تھا. وَلَا تَنْكِحُوا اور تم نکاح نہ کرو، ما کا ویسے معنی ہوتا ہے جو، نکاح
نکاح کیا. تو یہاں پہ یہ جمع کے معنی میں آئے گا جن سے نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ دادا نے. ما اس میں موصول ہے. اب اس کی صلہ جو ہے اس کی وضاحت جو ہے من النساء یہاں سے ہے. ما جن سے نکاح نکاح کیا آباؤکم تمہارے باپ دادا نے من النساء عورتوں میں سے. من کا معنی تو ہوتا ہے سے اور النساء کا معنی ہوتا ہے عورتوں. یعنی تمہارے باپ دادا نے جن عورتوں سے نکاح کیا تھا ان سے تم نکاح نہ کرو. الا مگر قد سلف جو پہلے ہو چکا قد سلف تحقیق ہو چکا. انہو بے شک وہ کان ہے فاحشتاً بے حیائی ومقتا اور ناراضگی کی بات وساء اور برا ہے سبیلا راستہ وساء اور برا ہے سبیلا راستے کے اعتبار سے. وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نے کسی وقت نکاح کر لیا ہو تم اپنی نکاح میں انہیں مت لاؤ ان کے ساتھ نکاح نہ کرو. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ تو ہو چکا ہے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا یہ تو بڑی بے حیائی ہے اور گھناؤنا عمل ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا اور بے راہ روی کی بات ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا بہت برا راستہ ہے یعنی بے راہ روی کی بات ہے. حرمت حرام کر دی گئی ہیں علیکم تم پر حرام کر دی گئی ہے تم پر امہاتکم تمہاری مائیں وبناتکم اور تمہاری بیٹیاں واخواتکم اور تمہاری بہنیں وعماتکم اور تمہاری پھوپھیاں وخالاتکم اور تمہاری خالائیں وبنات الاخ اور بھائی کی بیٹیاں بنات بیٹیوں کو کہتے ہیں یعنی بھتیجیاں وبنات الاخت اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں وامہاتکم اور تمہاری وہ مائیں التی ارضعنکم جنہوں نے ارضعن دودھ پلایا ہے کم تمہیں جنہوں نے ارضعنکم تمہیں دودھ پلایا ہے. واخواتکم اور تمہاری بہنیں من رضاعت سے یعنی دودھ شریک بہنیں. واخواتکم من الرضاعہ اور تمہاری بہنیں من الرضاعت رضاعت سے. وامہات اور مائیں نسائکم تمہاری بیویوں کی مائیں. وربائبکم اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں وربائبکم اور تمہاری سوتیلی بیٹیاں التی جو فی کا معنی ہے میں حجورکم تمہاری پرورش میں ہے من سے نسائکم تمہاری عورتوں کے التی جن سے دخلتم تم نے دخول کیا ہو جن سے تم نے خلوت کی ہو تم نے جن سے تم نے خلوت کی ہو بہنہ جن کے ساتھ فَإِن پس اگر لم تکونوا نہ کی ہو دخلتم تم نے خلوت ان کے ساتھ بہنہ ان کے ساتھ فلا جناح تو نہیں ہے کوئی حرج علیکم تم پر وحلائل اور بیویاں ابنائکم تمہارے بیٹوں کی الذین جو من کا معنی سے اسلابکم تمہاری پشتوں سے وان اور یہ کہ تجمعوا تم جمع کرو بین کا معنی ہوتا ہے درمیان دو چیزوں کے درمیان الاختین دو بہنیں الا مگر ما جو قد سلف تحقیق ہو چکا ان اللہ بے شک اللہ تعالی کان ہے غفورا بہت معاف کرنے والا رحیمہ بڑا مہربان. اب دوبارہ اس آیت کا ترجمہ دیکھیں.
حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، یہ تو آسان ہے کہ تم پر حرام کر دی گئی ہے تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں اور بانجیاں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی رضاعی ماں. وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ دودھ پلایا ہے، جنہوں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ دودھ پلایا ہے. وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری وہ بہنیں من الرضاعتی، یعنی تمہاری دودھ شریک بہنیں، یعنی خاتون کا آپ نے دودھ پیا، اسی طرح تو اس کی بچیاں جو ہے وہ آپ کی رضاعی جو ہے ماں شریک بہنیں ہو جائیں گی. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی مائیں یعنی ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، یہاں تک ایک بات ہے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں، تمہاری زیر پرورش تمہاری سوتیلی بیٹیاں، حجورکم تمہاری پرورش میں، یعنی تمہاری وہ سوتیلی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں سے ہے، جو تمہاری پرورش میں ہے، من نسائکم، جو تمہاری ان بیویوں کے پیٹ میں سے ہو، التی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم نے خلوت کی ہو، یعنی جن کے ساتھ تم نے میاں بیوی کا تعلق قائم کیا ہو، تو اب ان کے ساتھ بھی تم نکاح نہیں کر سکتے، یہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے. اب اسی سوتیلی بیٹی جو ہے اسی کی دوسری صورت بتا رہی ہے، فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اگر تم نے ان کے ساتھ خلوت نہ کی ہو، یعنی میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کیا ہو ان بیویوں کے ساتھ، اور انہیں تم نے طلاق دے دی ہو یا ان کا انتقال ہو گیا ہو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو اب ان کے ساتھ یعنی سوتیلی بیٹیاں جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہاری صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی تم پہ حرام ہے، یعنی تمہاری بہو جو ہے وہ بھی تم پر حرام ہے، تم ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کر لو، إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، مگر جو کچھ پہلے ہو چکا وہ تو ہو چکا ہے، جو کچھ پہلے ہو چکا ہے تو ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے. امید کرتا ہوں کہ ترجمہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. جن ساتھیوں کو، جن طلباء اور طالبات کو اگر کوئی لفظ سمجھ میں نہ بھی آیا ہو، تبھی جب دوبارہ تفسیر ہم پڑھیں گے اس میں بھی بہت سی باتیں دوبارہ آ جائیں گی، تو توجہ سے سنیے گا. ٹھیک ہے. تو کل ہم نے وَإِنْ أَرَدْتُمْ یہاں تک ترجمہ پڑھ لیا تھا، تفسیر رہ گئی تھی. وَإِنْ أَرَدْتُمْ سے تفسیر جو ہے وہ رہ گئی تھی، تو یہاں سے ہم تفسیر کریں گے آیت نمبر 20. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، کہ اگر تم ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہتے ہو اور تم نے ان میں سے ایک کو بہت زیادہ مہر دیا ہو، تو اب اس میں سے کچھ بھی نہ لو، کیا تم بہتان لگا کے اور کھلا گناہ کر کے مہر واپس لے لو گے؟ ٹھیک ہے. تو عورتوں کے حقوق بیان ہو رہے تھے، یعنی اگر تم ایک مرتبہ نکاح کر چکے ہو، اب دوسری جگہ نکاح کرنا چاہتے ہو، تمہارا پہلی بیوی کے ساتھ اچھے طریقے سے نباہ نہیں ہو سکتا، اسے تم طلاق دینا چاہتے ہو، اور تم نے مہر بھی بہت زیادہ دیا تھا، روپے بھی دیے تھے اسے، یا اس کے علاوہ اپنے گفٹ وغیرہ اسے کیا ہے، اب تمہارے درمیان علیحدگی کی صورت بن گئی ہے، تو بتا رہے ہیں کہ
جو کچھ مال آپ نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی نہ لو، فلا تأخذوا منه شیئا، اس مال میں سے کچھ بھی نہ لو، چاہے جتنا ہی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ قنطار جو ہے بہت سے مال کو کہتے ہیں، خزانہ جو ہوتا ہے مال کا بہت زیادہ ہوتا ہے اسے قنطار بولتے ہیں۔ تو یہی بتا دیا کہ اگر طلاق ہو جائے، تم علیحدگی اختیار کرنا چاہتے ہو، تو جو کچھ مال تم نے انہیں دیا ہے ان میں سے کچھ بھی واپس نہ لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا جو تم یہ مال واپس لینا چاہتے ہو بہتان لگا کے اور سری گناہ کی شکل میں لینا چاہتے ہو؟ مطلب یہ کہ کوئی حیلہ بہانہ بنا کے وہ مال واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اور مال واپس لینے کی اجازت صرف ایک ہی صورت میں ہے، اور وہ ہے خلا۔ اگر میاں بیوی میں نباہ نہیں ہو سکتا، خاوند طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو ایسی صورت میں عورت جو ہے وہ شوہر سے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے، اور اس کے لیے وہ خاوند کے مطالبے پر مہر یا دیگر مال واپس کر سکتی ہے جو دونوں کے درمیان میں طے پایا جائے۔ لیکن اس کے علاوہ عورت پہ جھوٹا الزام لگا کے اس سے مال کا مطالبہ کرنا یہ بہت بری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں، خلا کی صورت میں بھی اگر غلطی بیوی کی ہو، بیوی بات نہ مانتی ہو، قصور بیوی کا ہو، وہ خلا لے رہی ہے، تب تو شوہر کے لیے یہ مال واپس لینا جائز بھی ہے اور وہ اس کے لیے استعمال کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر قصور شوہر کا ہے، بیوی کا قصور نہیں ہے، شوہر تنگ کرتا ہے، حقوق ادا نہیں کرتا، اس وجہ سے اب وہ بیوی خلا لے رہی ہے، تو ایسی صورت میں اب شوہر کے لیے یہ مہر کی واپسی کا مطالبہ کرنا یا رقم کا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر وہ دے بھی دیتی ہے تو وہ اس کے لیے استعمال کرنا حلال نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پھر آگے بتا دیا کہ آج کے سبق میں وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اہم قانون مہر کی ادائیگی کے حوالے سے بتایا کہ جب خلوت صحیحہ ہو جائے، میاں بیوی کے درمیان خلوت صحیحہ ہو جائے، خلوت صحیحہ سے مراد کہ میاں بیوی کے درمیان ایسی جگہ، ایسی تنہائی ہو جائے کہ اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کرنا چاہتے تو ممکن تھا، لیکن انہوں نے قائم نہ کیا، تو یہ خلوت صحیحہ ہو گئی۔ تو جب خلوت صحیحہ ہو جائے تو بیوی پر، شوہر پہ مکمل مہر لازم ہوتا ہے۔ شوہر پہ کیا ہوتا ہے؟ مکمل مہر لازم ہوتا ہے اگر جدائیگی ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خلوت صحیحہ نہ ہو، اس سے پہلے پہلے جدائی ہو جائے، آدھا مہر جو ہے شوہر پہ لازم ہوتا ہے۔ آدھا مہر کیا ہوتا ہے؟ شوہر پہ لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ میں مہر کے حوالے سے تفصیل سے ہم نے پڑھ لیا تھا، مختلف صورتیں جو وہاں پہ تھی۔ تو یہاں بتا رہے ہیں کہ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کہ تم وہ مہر واپس کیسے لے سکتے ہو، وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، کہ جب کہ تم میں سے بعض کے ساتھ مل چکے ہیں، یعنی آپس میں میاں بیوی کا تعلق بھی قائم کر چکے ہو۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہے، مطلب ایجاب اور قبول کے ذریعے تمہارا نکاح ہو چکا ہے، مہر بھی مقرر ہوا، تم نے ایک دوسرے سے فائدہ بھی اٹھا لیا، اب مہر روکنے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ یعنی تمہیں اب مہر پورا کا پورا ادا کرنا ہوگا۔ اب اگر تم بیوی کو طلاق دینا چاہو تو پورا مہر ادا کرو، کسی حیلے بہانے سے اسے مکمل طور پر روکنے یا اس میں کمی کرنے کی کوشش نہ کرو۔ لہذا تم عورتوں کے حقوق کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔
ان پہ بہتان لگا کے ان کی حق تلفی نہ کرو. جب وہ تمہارے نکاح میں تھی تم نے ان سے پورا فائدہ اٹھا لیا تو اب ان کا مہر ان کو پورا واپس کرو, اس میں کسی قسم کی کمی وغیرہ نہ کرو. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ کہ تم اسے کیسے واپس لوگے جب کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت سیہ میں مل چکے ہو, ایک دوسرے سے واقف ہو چکے ہو, پختہ عہد یعنی ایجاب اور قبول بھی ہو چکا ہے, ایک دوسرے کے حقوق کو بھی تسلیم کر چکے ہو, تو اب کسی قسم کی زیادتی نہیں ہونی چاہیے. یہاں پہ جو لفظ قنطار آیا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا, اس سے بعض مفسرین نے یہ بات نکالی ہے کہ عورت کی مہر کی زیادہ سے زیادہ مقدار کی کوئی حد نہیں ہے, کم سے کم مہر کی مقدار تو متعین ہے لیکن زیادہ کی مقدار جو ہے وہ متعین نہیں ہے. یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ پھر آگے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ, یہاں سے زمانہ جاہلیت کی ایک بڑی خرابی دوسری جو تھی وہ بیان کی گئی ہے کہ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا. اور جو عورتیں ان کے لیے حلال تھی ان میں سے بعض پر انہوں نے خود پابندی لگا رکھی تھی, جیسے منہ بولے بیٹا جو ہے اس کی مطلقہ, مثلا اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کا بڑا بیٹا جو ہے مالی وراثت کے ساتھ اپنی سوتیلی ماں پہ بھی قابض ہو جاتا, اس سے بھی نکاح کر لیتا. تو اللہ تعالیٰ نے آج کی سبق میں اسی مسئلے کو واضح فرما دیا, اور اس کے بعد دیگر محرمات جن کے ساتھ نکاح کرنا حلال نہیں ہے ان کو بھی تفصیل سے بیان کر دیا کہ کسی مسلمان کے لیے کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کن کے ساتھ جائز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے رشتوں کا ذکر کیا ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ان کا اگر ہم خلاصہ نکالیں تو وہ 3 قسم کے رشتے بنیں گے جن کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. پہلی قسم جو ہے نسبی رشتہ, جن کے ساتھ کیا ہے نسبی رشتہ ہے, یعنی نسب کی وجہ سے ان سے نکاح درست نہیں ہے. اور دوسری قسم رضاعی رشتہ, یعنی ایک ماں کا دودھ پینے کی وجہ سے ان سے نکاح جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور تیسری قسم جو ہے مصاہرت کی وجہ سے, یعنی سسرالی رشتہ جسے بولتے ہیں. تو یہاں پہ سب سے پہلے سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کا ذکر کیا گیا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, کہ ان عورتوں کو نکاح میں مت لاؤ جن کے ساتھ تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہیں, ایسی عورتیں تمہارے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو چکی. تو سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی حرمت کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ باپ نے اس عورت سے نکاح کیا ہے. حرمت نکاح کے لیے باپ کی طرف سے مباشرت جو ہے میاں بیوی کا تعلق ضروری نہیں ہے. جب کسی شخص کے باپ نے کسی عورت سے نکاح کر لیا اگرچہ وہ دونوں آپس میں ملے بھی نہ ہو تو اب اس شخص کے بیٹے کے لیے اس خاتون کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے, وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی. یہاں پہ صرف آبا باپ کا ذکر ہے, جمع بھی ہے. باپ تو ایک ہی ہوتا ہے, باپ کیا ہوتا ہے ایک ہی ہوتا ہے,
تو جمع لانے سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ سلسلہ اوپر تک چلتا رہے گا، باپ دادا پر دادا، یعنی دادا کی بیوی کے ساتھ بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باپ کی منکوحہ بھی حرام، دادا اور پر دادا کی منکوحہ بھی، تو وہ بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ الا ما قد سلف، مگر یہ کہ جو کچھ پہلے ہو چکا۔ تو اب یہاں پہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ سوتیلی ماں جو ہے یہ حقیقی ماں کی طرح ہے، سوتیلی ماں جو ہے یہ حقیقی ماں کی طرح ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، سوتیلی ماں سے پردہ نہیں ہے۔ سوتیلی ماں اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ سفر میں بھی جا سکتی ہے، حج کے لیے بھی جا سکتی ہے، لیکن اگر سوتیلی ماں جوان ہو اور شوہر کا بیٹا بھی جوان ہو تو ایسی صورت میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسی صورت میں تنہائی اختیار نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے۔ الا ما قد سلف، البتہ جو کچھ پہلے ہو چکا ہو وہ جہالت اور نادانی کی وجہ سے تھا، یعنی زمانے جاہلیت میں اگر تم نے ایسا کام کیا، اب تم اسلام قبول کر چکے ہو تو اب توبہ کر لو۔ جب تم نے اسلام قبول کر لیا تو اسلام نے پہلے کی تمام چیزیں جو ہے وہ ختم کر دی، آئندہ ایسی کوئی غلطی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد 3 خرابیاں بیان فرما دی اس عمل کی، جن کی وجہ سے یہ ابدی حرمت قائم کی گئی۔ انہ کان فاحشہ، یہ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح یہ سخت بے حیائی کی بات ہے۔ اور دوسری برائی یہ بیان کی ومقتا، بے حیائی کے علاوہ یہ غصے کا بھی ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لینے کے مترادف ہے۔ وساء سبیلا، اور یہ بہت برا راستہ ہے، انسانی معاشرہ جو ہے وہ بھی اس کو اچھا نہیں سمجھتی، انسانوں کا عرف اور رواج جو ہے وہ بھی اس کے خلاف ہے۔ تو گویا کہ عقل، شریعت اور رواج ہر لحاظ سے یہ عمل ناقابل قبول ہے، یعنی سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنا نہ تو عقل میں سمجھ میں آتا ہے، نہ شریعت میں، اور نہ رسم و رواج میں بھی، لوگ بھی اسے برا سمجھتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کا ذکر کیا جو نسبی طور پہ کسی شخص کے لیے حرام ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری مائیں تم پہ حرام کی گئی ہے، یعنی ماں کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے، ماں چاہے سگی ہو یا سوتیلی ہر حالت میں حرام ہے۔ اب یہاں پہ قرآن مجید میں ماں کا ذکر ہے، دادی نانی کا ذکر نہیں ہے، تو وہ بھی اس میں شامل ہے، امہات میں دادی اور پر دادی بھی شامل ہے۔ تو ان سب کے ساتھ کیا ہے؟ نکاح کرنا حرام ہے۔ گویا کہ اصول، اس کو ہم کہیں گے اصول، اوپر کی طرف جب ہم جائیں گے اصول ان کو کہتے ہیں، مائیں، دادیاں، پر دادیاں، نانیاں وغیرہ یہ سب اصول میں آئیں گے، تو اصول کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ وبناتکم، اور تمہاری بیٹیاں، بیٹیاں جو ہے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام، اسی طرح پوتی، پڑ پوتی، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ تو بناتکم سے مراد فروع جو ہے آپ سے بننے والے جو رشتے ہیں، واخواتکم، تمہاری بہنیں جو ہیں۔ اب یہ بہنیں تینوں قسم کی ہے، حقیقی بہنیں ہوں، ماں شریک بہنیں ہوں، باپ شریک بہنیں، تینوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیاں، یعنی باپ کی بہنیں بھی تم پہ حرام کر دی گئی ہے، چاہے حقیقی باپ کی بہن ہو، باپ شریک باپ کی بہن ہو، ماں شریک باپ کی بہن ہو،
وخالاتکم تمہاری خالائیں جو ہے وہ بھی حرام ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام، وبنات الاخی اور بتیجیاں، وبنات الاختی اور بانجیاں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، مطلب ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ تمہارے محرم ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو خواتین ہے ان سے پردہ بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ ایک ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے ان کے ساتھ سفر بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سفر کا مسئلہ بار بار اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ خواتین کے لیے عام حالت میں شرعی سفر، شرعی مسافت، شرعی سفر جو ہے وہ بغیر محرم کے کرنا جائز نہیں ہے، البتہ اپنے محرم کے ساتھ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد رضاعت اور مصاہرت کی وجہ سے حرام ہونے والے رشتوں کا ذکر جو ہے ان کو بیان کیا گیا۔ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور تمہاری وہ مائیں تم پہ حرام قرار دی گئی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اسی طرح وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ تمہاری دودھ شریک بہنیں بھی تم پہ حرام ہے۔ تو اس آیت کی وجہ سے صرف رضاعت کی وجہ سے دو رشتوں کو حرام قرار دیا گیا، ماں اور بہن، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی وضاحت فرما دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی، یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے وہ رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہے، جن کا بھی ہم نے ذکر پڑھ لیا، وہی رشتے رضاعت کی وجہ سے بھی حرام ہے۔ اگر کوئی رضاعی پھوپھی ہے، رضاعی خالہ ہے، رضاعی بیٹی ہے، رضاعی ماں ہے، تو ان سب کے ساتھ نکاح کرنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا وہ عورت بچے کی رضاعی ماں بن گئی، اس عورت کی بیٹیاں اس کی رضاعی بہنیں ہو گئی، اور اس عورت کے بیٹے اس بچے کے رضاعی بھائی بن گئے۔ اسی طرح عورت کا خاوند جو ہے دودھ پینے والے بچے کا رضاعی باپ ٹھہر گیا، اور اس رضاعی باپ کا بھائی جو ہے رضاعی چچا ہو گیا۔ تو جس طرح رضاعی ماں کے ساتھ رضاعی بہن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، اسی طرح رضاعی بھتیجی، رضاعی بھانجی، رضاعی پھوپھی، رضاعی خالہ کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہو گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ جو رشتے نسب کے اعتبار سے حرام ہے وہ رضاعت کے اعتبار سے بھی حرام ہے۔ تو جب رضاعی ماں حرام ہو گئی تو رضاعی نانی، رضاعی پڑ نانی وغیرہ وہ بھی حرام ٹھہری، ٹھیک ہے۔ اب رضاعت دودھ وغیرہ کب تک پلا سکتے ہیں اس کے بارے میں سورہ بقرہ جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں اس کی تفصیلات وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو یہ رضاعی جو رشتے ہوتے ہیں ان کو بھی شریعت نے بہت اہمیت دی ہے، شریعت نے ان کو بھی بڑی اہمیت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون کا دودھ پیا تھا وہ خود یا اس کی بیٹی ایک غزوے کے موقع پہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنی چادر مبارک اتار کے بچھا دی۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے جس کو اتنا بڑا اعزاز حاصل ہوا؟ تو بتلایا گیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن یا رضاعی والدہ ہے۔ تو دودھ پلانے والی ماں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے ساتھ کیا احسان کیا جائے؟
تو آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد بہت زیادہ احسان کیا جائے. یہ دودھ پینے والے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی رضاعی ماں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ حسن سلوک کرے. تو یہ رضاعت کی وجہ سے معاشرے میں آپس میں ادب و احترام اور محبت جو ہے یہ بھی قائم ہوتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اب آگے مصاہرت کی وجہ سے حرام ہونے والی عورتوں کا ذکر کیا. سسراری رشتہ جسے کہتے ہیں. وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ کہ تمہاری عورتوں کی مائیں بھی تم پہ حرام قرار دی گئی. گویا کہ ساس کے ساتھ نکاح بھی ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے. اسی طرح وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ کہ تمہاری وہ زیر سرپرش بچیاں تمہاری ان عورتوں سے ہیں جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام قرار دی گئی. مثلا آپ نے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، اس خاتون کا پہلے شوہر سے کوئی بیٹی تھی، اب وہ تمہاری پرورش میں ہو یا تمہاری پرورش میں نہ ہو، تمہاری پرورش میں ہو یا تمہاری پرورش میں نہ ہو، اگر تم نے اس خاتون کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم کر لیا تو اب اس کے ساتھ تمہارے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے. ایسی بچی کو ربیبہ کہتے ہیں. اردو میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ربیبہ. ربائب ربیبہ کی جمع ہے، یعنی سابقہ شوہر کی بیٹی کو ربیبہ کہتے ہیں. دوسری صورت یہ بیان کی کہ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں سے میاں بیوی کا تعلق قائم نہ کیا ہو تو ایسی صورت میں اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مثلا کسی شخص کی بیوی فوت ہو گئی یا اس کو طلاق دے دی، تو اگر اس عورت کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم نہیں ہوا تھا تو اب اس کی لڑکی سے جو دوسرے شوہر سے نکاح درست ہے. لیکن اگر اس خاتون کے ساتھ میاں بیوی کا تعلق قائم ہو چکا تھا تو پھر اس کی لڑکی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے. اب اس کے لیے نکاح کرنا اس بچی کے ساتھ جائز نہیں ہے. پھر آگے فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ تمہاری صلبی بیٹوں کی بیوی بھی تمہارے لیے حرام ہے. یعنی حقیقی بیٹے کی بیوی جو ہے وہ اپنے سسر کے نکاح میں آ سکتی ہے. یہ نکاح بھی ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا گیا. البتہ منہ بولا بیٹا جو ہے تو اس کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے. زمانہ جاہلیت میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا تھا، معیوب سمجھا جاتا تھا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل بھی اس میں موجود ہے کہ آپ کے منہ بولے بیٹے زید نے جب اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نکاح کر لیا. تو منافقین نے بڑا شور بھی کیا، اس کو اچھالنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی پھر وضاحت فرما دی. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ کہ جب زید نے اپنی بیوی سے حاجت پوری کر لی تو ہم نے اسے آپ کے نکاح میں دے دیا تاکہ مؤمنین پر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے. پھر اس کے بعد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور تم پہ یہ چیز بھی حرام قرار دی گئی کہ دو بہنوں کو بیک وقت ایک ساتھ نکاح میں رکھو. ایک وقت میں ایک ہی بہن کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، جب تک وہ نکاح میں ہے تو اس کے بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی الا ما قد سلف. البتہ اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے جہالت اور نادانی کی وجہ سے اس پہ کچھ مواخذہ نہیں ہے. تو اس حکم کے نزول کے بعد کسی کے نکاح میں دو سگی بہنیں اگر موجود تھی تو ان میں سے ایک کو الگ کر دیا گیا. تو جس طرح دو بہنوں کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح ایک عورت اور اس کی پھوپھی کے ساتھ یا اس کی خالہ کے ساتھ یا اس کی بھتیجی کے ساتھ یا اس کی بانجی کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا. ایک بچے کے ساتھ نکاح کر لیا، اب اس بچی کی جو پھوپھی ہوگی یا اس کی خالہ ہوگی یا اس بچی کی بھتیجی ہوگی یا بانجی ہوگی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی.
اور یہ حرمت جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اگر دو سگی بہن، ایک بہن جو ہے وہ نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا تو اب اس کی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، یا اسی طرح بھتیجی نکاح میں تھی، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ انتقال ہونے والی بھتیجی کی پھپھو جو ہے اس کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، کہ اس نے نادانی کے بنا پر ہونے والی خطا کو معاف فرما دیا، اب آئندہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ ابھی اوپر بھی ہم نے پڑھا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، کہ اپنے باپ کی سوتیلی بیوی کے ساتھ سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح نہ کرو، لیکن جو پہلے ہو چکا تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والے ہیں، رحیم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اگر کسی نے نکاح کر لیا ہو تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف فرما دیں گے، لیکن آئندہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی، تو انشاءاللہ کل جو ہے 5واں پارہ ہم شروع کر لیں گے، اور یہی جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، چند مزید خواتین ہیں، ان کا ذکر آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔